السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے سچے اور پکے مسلک کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے جس کی گہرائی کو ناپتے ناپتے، جس کی اونچائی کو ناپتے ناپتے ابھی تک جنہیں کتنے فرقے، جنہیں کتنے فتنے جہنم جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ٹکرائے گا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غارت ہو جائے گا، اس کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ ابھی کئی دنوں سے ایک دیوبندیوں کی طرف سے ایک مطالبہ ہو رہا ہے، پھر جو ہے نا وہ فتوے کا، رشید احمد گنردوہی کے فتوے کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ مانگ رہے تھے کہ رشید احمد گنردوہی کا فتویٰ کہاں ہے لے کر کے آؤ، اور انہوں نے اتنے بڑے دعوے کیے ہیں کہ ایک کہتا ہے کہ میں مسلک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ایک کہتا ہے کہ میں دیوبندی مذہب کو لات مار کر کے مسلک اعلیٰ حضرت میں داخل ہو جاؤں گا، مطلب بہت بڑے دعوے کر دیے ایک فتوے کے چکر میں۔ اور جب فتویٰ دکھا دیا گیا، ظاہر سی بات ہے ابو جہل کی صحبت تو اختیار کرنی تھی، ظاہر سی بات ہے نا، ابو جہل کی روش پر بھی تو چل رہا ہے اپنے دادا کی، تو جب اپنے دادا کی روش پر چلیں گے نہیں جب تک دادا کی سنت ادا نہیں ہوگی، تو جیسے ابو جہل نے یہ ایسے دعوے کیے، اگر یہ کر دو تو ایمان لے آؤں گا، اگر وہ کر دو تو ایمان لے آؤں گا، اگر کنکریوں کا میرے ہاتھ میں بتا دو کہ کیا ہے تو ایمان لے آؤں گا، لیکن کنکریوں تو کلمہ پڑھ لیا لیکن ابو جہل نے نہیں پڑھا۔ ایسے ہی دیوبندی وہابیوں کی جو ہے نا کارنامے ہیں، دیوبندی وہابیوں کے کارنامے ہیں کہ پہلے مطالبہ کرتے کرتے بہت بڑے دعوے کر دیے کہ اگر فتویٰ دکھا دو تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو مان لیں گے اور دیوبندی مذہب کو لات مار دیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اب جو فتویٰ دکھا دیا گیا تو اب ان کی اور ایک کاہلیت، ان کی اور ایک جاہلیت جو ہے نا وہ شروع ہو گئی۔ اب ان کا ایک اور انکار شروع ہو گیا کہ وہ فتویٰ رشید احمد گنردوہی کا ہے نہیں، یہ گھڑا ہوا فتویٰ ہے۔ چلو مان لیتے ہیں بقول تمہارے کہ اگر وہ گھڑا ہوا ہے تو آپ مجھے یہ بھی تو بتا دو کہ اس عقیدے سے رشید احمد گنردوہی نے انکار کہاں کیا ہے؟ یا تو انکار تب نہ لاتے جب اس کی یہ موجودگی میں نہ ہوتا۔ 15 سال تک رشید احمد گنردوہی کی 15 سال زندگی، 15 سال باقی رہی جب یہ رد ہوتا رہا، اس کے فتوے کا رد کے ساتھ چھپتا رہا اور اس کے اوپر کفر کے فتوے لگتے رہے، لیکن رشید احمد گنردوہی کی جو ہے نا وہ زبان نہیں کھلی کہ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، کفر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، کوئی چھوٹا موٹا الزام اگر لگاتا ہے تو بندہ اگنور کر دیتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا بڑا کفر کا تم پر الزام لگ رہا ہے، اور ایسا تو نہیں کہ چھوٹے موٹے آدمی نے لگایا ہو، بڑے بزرگوں نے اس کے اوپر حکم کفر لگایا اس فتوے کو لے کر کے، اور یہ فتویٰ ہر جگہ سے، یعنی کتنی جگہوں سے رد کی شکل میں چھپا ہے، لیکن اس کا انکار موجود نہیں ہے۔ یہ ایک جو بھٹیارن کا بیٹا ہے، یہ جو در بدر بھٹک رہا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جب حضور کے دربار سے تم ادھر ادھر جو ہے نا حضور کے دربار سے ہی بھٹک گئے، اب تم جہاں پر بھی بھٹکو۔ تو یہ جو علماء کی جوتیوں میں آ کر کے پناہ لے رہا ہے بار بار، اس نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میں انکار دکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب فتویٰ آ گیا ہے بقول تمہارے، اگر وہ فتویٰ غلط ہے تو تم کو کیا چاہیے ہے کہ یہ فتویٰ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے، جیسے تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری زبان سے ہم کیسے مان لیں کہ یہ فتویٰ وہی ہے، تو ہم تمہاری زبان سے کیسے مان لیں کہ انہوں نے انکار کیا ہے؟ تو ہم نے فتویٰ دکھایا، کیسا ہی دکھایا الحمدللہ، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم پہلے اس کا انکار لا کر کے دکھاؤ۔ چھپتے کیوں؟ انکار تمہارے پاس موجود نہیں ہے، اور سب سے تم کو پتہ ہے کہ تم نے ایک بار دعویٰ کیا کہ انکار پیش کریں گے، ہمارے پاس موجود ہے، رشید احمد گنردوہی کا جو ہے نا وہ موجود ہے انکار، اس نے انکار کیا اس فتوے سے۔ ارے کون سی کتاب میں ہے؟ ذرا ہمیں حوالہ بھی تو دکھاؤ۔ الحمدللہ ہم نے آپ کو فتویٰ دکھا دیا ہے، ہم نے تمہارے چھوٹے بڑے اصاغر اکابر سب کو دکھا دیا، لیکن اب کوئی میدان میں آنے والا نہیں ہے، بس وہی یہ ڈھکوسلہ بازی کر کے بھاگنے کا جو ہے ایک طریقہ بنائیں گے جو ابو جہل نے اختیار کیا تھا کہ کنکریاں پھینک کر کے بھاگ جاؤ لیکن ایمان نہیں لانا۔ اب ان کا بھی یہ مطلب، اب ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے دعوے کی ہے تو بھاگنے کا کوئی تو راستہ نکالنا ہی تھا۔ اب انہوں نے ایک راستہ یہ نکالا ہے کہ وہ فتویٰ رشید احمد گنردوہی کا ہے ہی نہیں، چلو ہم مان لیتے ہیں فتویٰ گنردوہی کا نہیں ہے، تو تم ہمیں انکار لا کر کے دکھا دو کہ اس نے کہاں انکار کیا ہے کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے اور ایسا میں نے نہیں کہا ہے، لیکن وہ نہیں کرے گا، تم نہیں کرو گے، مر جاؤ گے، نہیں کرو گے۔ بات رہی مناظرے کی، لیٹر پیڈ جاری کرنے کی، تو ظاہر سی بات ہے ابھی سید حسین بقائی صاحب نے کہا ہے کہ اگر تم دعویٰ پیش کر دو کہ تم اپنا دعویٰ لکھ کر کے ہمیں بھیجو، لیٹر پیڈ ہم جاری کر دیتے، ہم کوئی ڈرنے والی قوم نہیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء ہمیشہ صبح سے لے کر کے شام تک وہابیوں دیوبندیوں کے چھکے چھڑانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ میدان سے بھاگتے نہیں، میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، لیکن تم دعویٰ تو پیش کرو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ راستہ چلتے جو خود جو زبانی کہتا ہے کہ نہ میں حافظ ہوں، نہ میں قاری ہوں، نہ میں مولوی ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ اب جب تو کچھ نہیں ہے تو پھر اپنے ان کو نکالنا جو کچھ ہیں، وہ کیوں چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے ہیں؟ جب وہ چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے ہیں تو تیروں پر بھی یہی بنتا ہے کہ تو بھی چوڑیاں پہن لے، تو بھی جو ہے نا وہ اوڑھنی اوڑھ لے، نتھنی لے، اور کان میں بالیاں پہن کر کے، جیبریاں پہن کر کے بیٹھ جا۔ جب تیرے بڑوں نے یہ کام کر رکھا ہے تو تجھے کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اور الحمدللہ بات رہی ہماری، تو ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے میدان میں نکلے ہوئے ہیں، تبھی ہم بھی میدان میں نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے نہ چھپنا سکھایا ہے، نہ وہ ہم نے ان کو دیکھا ہے چھپتے ہوئے، وہ ہمیشہ بواگے دخل الحمدللہ رد کرتے ہوئے آئے ہیں، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ حسین بقائی صاحب نے کہا نا اسے کہ تو اپنا دعویٰ پیش کر کے اپنے عالموں سے دعویٰ پیش کروا دے، اور جس کے تو کہہ رہا ہے کہ وہ مناظر اعظم آئیں گے، وہ یہ آئیں گے، ابے تو اس سے دعویٰ کروانا کہ ہمیں تم دکھاؤ یہ لیٹر پیڈ جو ہے نا وہ نقلی جو فتویٰ دکھا رہے ہیں وہ اصلی نہیں ہے، اور ہم دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ یہ
نقلی ہے، تم لیٹر پیڈ جاری کرو، دیکھتے ہیں پھر ہماری طرف سے لیٹر پیڈ جاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے.